باب نمبر 4 ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا ماضی کو جانے بغیر انسان اپنے حال اور مستقبل کو بہتر کر سکتا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ تاریخ یا ماضی کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم آغاز کرتے ہیں تاریخ کی تعریف اور اس کی اہمیت سے۔ تعریف: گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے۔ ہم ماضی کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماضی میں لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، اگر انسان بیمار ہو جاتا تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا تھا، وغیرہ۔ ہم حکمرانوں، اساتذہ کرام، ڈاکٹروں اور کسانوں وغیرہ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ماضی کے بچے کون سے کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ کون سی کہانیاں سنتے تھے، یہ سب کچھ ہم تاریخ کے مطالعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ گزرے ہوئے واقعات کا مجموعہ ہے۔ تاریخ ماضی کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ تاریخ کی اہمیت: کیا آپ میں سے کوئی بچہ مجھے تاریخ کی اہمیت بتا سکتا ہے؟ جی، تو تاریخ کی اہمیت مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا علم انسان کو گزرے ہوئے زمانے کا شعور عطا کرتا ہے۔ انسان کی ماضی کی زندگی اور اس کے رہن سہن کا جائزہ تاریخ سے لیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کی مدد سے کسی بھی قوم کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظام کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ ہمیں قوموں کی تہذیب میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ تاریخ کی مدد سے آنے والے زمانے کے بارے میں پیشن گوئی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے ہم اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر ایک اچھے اور روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تاریخ کی مدد سے قوموں کو اپنی ترقی اور پسماندگی کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ تاریخ کے ذریعے لوگوں کو اپنے تاریخی ورثے کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی انسانی بستی کب قائم کی گئی؟ چلیے ابتدائی بستیوں اور ان کے علاقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ انسان کی آبادی کی ابتدا دریاؤں کے قریب ہوئی۔ انسان خانہ بدوش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ پانی کی وجہ سے زرخیز حلال خطے میں کھیتی باڑی کی ابتدا ہوئی، جسے زرعی انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ قریباً 8000 تا 5000 عام زمانہ یا قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں انسان نے کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کی ابتدا کی۔ زراعت میں ترقی ہوتی گئی۔ انسان نے خانہ بدوش کی زندگی چھوڑ دی۔ وہ تہذیب یافتہ ہوتا گیا۔ انسان مستقل گھر بنا کر رہنے لگا۔ انسان کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس نے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس طرح 3000 قبل مسیح میں مصر میں دریائے نیل کے کناروں پر آبادیاں بنیں۔ اس کے بعد وادی سندھ اور دریائے چین کے قریب بھی آبادیاں بنیں۔ انسان نے مختلف دھاتوں جیسے پیتل اور لوہے سے مختلف اوزار بنانے شروع کیے۔ ان اوزاروں سے وہ کھیتی باڑی اور جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان نے مزید ترقی کی۔ اس نے بہت سی نئی چیزیں بنائیں۔ اس نے رہائش کے نئے طریقے سیکھ لیے۔ اس کا طرز زندگی بھی جدید ہوتا گیا۔ زراعت کے طریقوں میں بھی ترقی ہوئی۔ فصل بہتر ہونے لگی۔ مزدوری کا رواج ہوا۔ غلہ ذخیرہ کرنے کی روایت بھی شروع ہوئی۔ مزدوری کی ابتدا کے ساتھ طبقوں کا نظام شروع ہوا۔ اس طرح ذات کی ابتدا ہوئی۔ اونچے طبقے کے لوگ شہروں میں بسنا شروع ہوئے۔ مزید ترقی ہوئی تو انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ یہیں سے تہذیب کی ابتدا ہوئی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہلالی شکل کا ایک تاریخی خطہ ہے جس کو زرخیز ہلال کہا جاتا ہے۔ اس میں موجودہ مصر، لبنان، اردن، شام سمیت ترکی اور ایران کے چند علاقے شامل ہیں۔ دنیا کی تاریخ کی چند عظیم تہذیبوں نے اسی خطے میں ترقی کی، اسی لیے اس خطے کو تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔
میسوٹوپیا، وادی نیل اور وادی سندھ کی تہذیبیں۔ میسوٹوپیا کی تہذیب۔ قدیم میسوٹوپیا کی تہذیب کا آغاز قریباً 3500 سال قبل مسیح میں ہوا۔ یہ دریائے دجلہ اور فرات کی وادی تھی۔ میسوٹوپیا کی تہذیب انہی دریاؤں کے کناروں پر پھیلی پھولی۔ عراق کے سمیری لوگوں نے اس تہذیب کو ترقی دی۔ یہ لوگ ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا اور ریاضی کی ابتدا کی۔ انہوں نے پہیوں والی گاڑی بنائی، زراعت کو ترقی دی اور عمارتیں بنانا شروع کیں۔ میسوٹوپیا کی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کی ہم عصر ہے۔ سمیریوں نے دنیا کی ابتدائی شہری ریاستیں قائم کیں۔ میسوٹوپیا میں بہت سی شہری ریاستیں تھیں۔ یہ خطہ سمیری، آشوریا اور بابلی تہذیبوں کا گھر تھا۔ یہ خلیج فارس سے لے کر ایشیائی کوچک اور آرمینیا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ موجودہ دور کے ممالک عراق، شام اور ترکی پر مشتمل تھا۔ اشور، نینوا اور بابل یہاں کے اہم شہر تھے۔ مویشی پالنا، زراعت، ماہی گیری اور تجارت وغیرہ یہاں کے لوگوں کے اہم پیشے تھے۔ میسوٹوپیا ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس میں حکومت کا ایک باقاعدہ نظام قائم تھا۔ بابل شہر میسوٹوپیا کا دارالحکومت تھا۔ یہاں کئی خود مختار ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کے حکمران آپس میں جنگیں لڑتے تھے، جن سے لوگ پریشان تھے۔ اس نا اتفاقی کا فائدہ باہر کے حکمرانوں نے اٹھایا۔ پہلے ایران کے لوگوں نے میسوٹوپیا کو فتح کیا۔ اس کے بعد یونانیوں نے میسوٹوپیا پر قبضہ کیا۔ 334 قبل مسیح میں یونان کے بادشاہ سکندر اعظم نے میسوٹوپیا پر قبضہ کر لیا۔ وادی نیل۔ دنیا کی ایک تہذیب دریائے نیل کے کنارے پھلی پھولی۔ اس کو وادی نیل کی تہذیب کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل انسان کے لیے قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ مشہور یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس نے خود مصر کو تحفہ نیل کہا ہے۔ مصر کے لوگ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں۔ یہی دریا ان کی زمینوں کو پانی دیتا ہے۔ ملک میں آمد و رفت کا آسان ذریعہ بھی یہی دریا ہے۔ اگر یہ دریا سوکھ جائے تو مصریوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ دریائے نیل افریقہ کے صحراؤں سے ہوتا ہوا بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ حکمرانوں نے دریائے نیل پر بند تعمیر کر کے اس کا رخ بدلا۔ یہاں سے ایک نہر نکالی گئی۔ نہر نکالنا انسانی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ دریائے نیل کے آس پاس کا علاقہ بہت زرخیز ہے۔ گندم اور جو یہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ شروع میں اس خطے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئیں۔ ان ریاستوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ جب ایک متحدہ سلطنت وجود میں آئی تو یہ جنگیں ختم ہو گئیں۔ مصر میں کھدائی سے مٹی کے برتن ملے ہیں۔ قریباً 5000 سال قبل مسیح وادی نیل میں انسانی بستیاں قائم ہوئیں۔ اس طرح ملنے والے شواہد کی بنیاد پر ماہرین کہتے ہیں کہ قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام قائم تھا۔ یہاں کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ انہوں نے وادی نیل میں ایک متحدہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے فرعون کا نام سن رکھا ہے اور آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اہرام مصر۔ مصری تہذیب کی سب سے بڑی نشانی اس کے اہرام ہیں۔ مصر کے بادشاہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ موت کے بعد خدا بن جائیں گے۔ جب بھی کوئی فرعون مر جاتا تو اسے ہیرے جواہرات کے ساتھ اہرام میں دفن کر دیا جاتا تھا، جنہیں اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ اہرام مصر میں موجود ہیں۔ اب یہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ پوری دنیا سے سیاح انہیں دیکھنے کے لیے مصر جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ اس کا مطلب اونچا محل بھی ہے، جس سے مصر کے بادشاہ کی ذات مراد ہوتی تھی۔ اہرام غزہ۔ اہرام مصر کی طرح اہرام غزہ کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام مقبروں کی شکل کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ فرعونوں نے بنوائے تھے۔ ان اہراموں کو فرعونوں کی تصاویر اور دیوتاؤں کے مجسموں سے سجایا جاتا تھا۔
پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ممی کسے کہتے ہیں؟ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مردوں کو محفوظ کر لیتے تھے۔ فرعون مرنے والے بادشاہوں کی لاشوں کو خاص قسم کا کیمیائی مواد لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، جسے ممی کہا جاتا ہے۔ ان ممیوں کو رکھنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اہرام اور مقبرے بنائے ہوئے تھے۔ ماہرین کے مطابق موسمی تبدیلیوں سے دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا، قحط اور بھوک سے یہاں کے لوگ مر گئے۔ اس دور میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ دریائے نیل پر دوسرے حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح یہ زوال پذیر ہو گئی۔